جہالت ہوتا ہے. ابے جہالت ہے، جیم پر فتحہ ہے. ابے جاہل یہ لو فتح، ابے جاہل جیم پر فتح ہے. اگر جہالت، اچھا مطلب جہالت ہے، جہالت نہیں ہے. جہالت ہے صحیح لفظ. ثابت کر، چلو جہالت ہوتا ہے. چل جہالت ثابت کر دے. چل بے دلیل جیسے اپنے تھانوی کے فتوے کو لو سامنے ابھی نری پڑھ رہا تھا. نری کیا ہوتا ہے؟ نری. ابھی اگر نری نہیں ہوتا ہے جاہل. نری ہے. نری کس مصدر سے آیا ہے؟ نری کا معنی ہوتا ہے خالص. نری کا معنی ہوتا ہے خالص. ٹھیک ہے، اور نری کا معنی بتا دے مجھے. اچھا نری کا معنی بتا دے. نری کا معنی ہوتا ہے خالص. اچھا نری کا معنی خالص ہوتا ہے. اس کا مصدر کیا ہے؟ مصدر. اور نری صیغہ کون پہلے سا ہے؟ نری بتا دے تو مجھے نری کا معنی. نری کون سا صیغہ ہے؟ ابے نری بتا دے. نری تھانوی کے نری فتوے پہ عمل کر کے ماں سے نری. سامعین عبارت نہیں پڑھ پا رہا ہے، اردو نہیں اس کو پڑھنی آتی ہے. اردو نہیں پڑھ پا رہا ہے. سامعین ہمارے اکابر کی اردو نہیں پڑھ پا رہا ہے. عربی تو یہ کیا خاک پڑے گا جب اردو اس کو نہیں آتی ہے. بالکل سب کچھ بتاؤں گا. پہلے تو نری کا معنی تو بتا دے. نری کسی وجہ سے بنتا ہی نہیں یہاں پر یہ لفظ. کسی وجہ سے نہیں بن پاتا. اگر بنتا ہے تو سمجھا مجھے. اگر بنتا ہے تو سمجھا مجھے. سامعین اگر بنتا ہے تو سمجھا مجھے. سامعین دیکھیے فحش گوئی کرے گا، سب کچھ کرے گا. اس کو عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے، اس کی اردو صحیح نہیں ہے. سامعین آگے پڑھ. ہاں پڑھ. گو کھانے والے، ہاں پڑھ والے کی حقیقت آپ دیکھیے. اگر سے پڑھ. اگر نری نری پھر پڑھ رہا ہے. میں نری پڑھوں گا. حرامی اگر تو حلال ہے تو ثابت کر کے نری ہے. تو نری ثابت کر پہلے. نری کا معنی ہی تو بتا دے صرف مجھے. یار گو کھانے والے نہیں، نری کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ نری کا معنی کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے. لو سامعین پھر بھاگا. دوست ہیں پھر بھاگا. اردو نہیں پڑھ پا رہا ہے سامعین. اردو نہیں پڑھ پا رہا ہے. گو کھانے والے ہیں. بتاؤ. اللہ اکبر. تحقیق ہوتا اس پر، اگر تجھے معلوم ہوتا، عبور حاصل ہوتا تو تو اصلاح کر دیتا کہ نری اسے. تو میں تو کہہ رہا ہوں نری ہے. نری ہے. نری کا معنی بھی میں نے بتا دیا. نری کا معنی بھی میں نے بتا دیا کہ محض کر رہا ہے، مانا بتا رہا ہے، لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں بتا پا رہا ہے. کیوں؟ میں تو تجھ سے معنی پوچھ رہا ہوں. میں تو معنی پوچھ رہا ہوں. یہ گو خور ٹٹی خور اگر نری اب لکھتا ہے تو عقل کا ایک اقتضاء یہ بھی ہے، جیسا کہ ایک شخص نے کہا تھا وہ اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا. ماشاء اللہ. خبیث. یہ دیکھیے مطلب بدکاری کرتا تھا تو ان کے دھرم میں ماشاء اللہ ہے. یہ ہے بھی اسی کا پیداوار، اس لیے جی بتائیے. کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کسی دوسرے کا واقعہ نقل کر رہے ہیں. چلیے آگے. تو ماشاء اللہ کہ آگے قبول ہے یہ. آگے. ہاں آگے پڑھ. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے. سنیے جیسا کہ ایک شخص نے کہا تھا وہ اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا. کسی نے کہا کہ ارے خبیث یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب میں سارا ہی اس کے اندر تھا تو اگر میرا ایک جز اس کے اندر چلا گیا تو حرج کیا ہوا؟ یہ حکم بھی تو عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. ایک شخص گو کھایا کرتا تھا اور منع کرنے پر کہا کرتا تھا جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر اگر یہ میرے اندر دوبارہ چلا گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی. تو آپ تھانوی صاحب آگے آدھی عبارت پوری عبارت پڑھ. ہاں سامعین یہ پھر دیکھیے گو کھانے والا پوری عبارت پڑھو. میں تو ہاں. یہ دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ وہ جو گو کھاتا تھا نہیں، یہ تو پڑھ چکا ہے. تو یہ پڑھ چکا. آگے پڑھ. آگے کی بات پڑھ. کہہ رہا ہے تو تھانوی صاحب آپ یہاں مہر لگا رہے ہیں، فتوا دے رہے ہیں. تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا کیا؟ یہ جو پوری عبارت پڑھ. ابھی میں اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں تجھے. ان کو عقل کے سامعین دیکھیے پوری عبارت نہیں پڑھ رہا ہے، اپنی طرف سے تبصرہ کر رہا ہے، اپنی بات یہاں پر گھسوڑ رہا ہے. اس لفظ کا نہیں آگے پڑھ. سامعین اس نے خود قبول کیا تھا کہ یہ پوری عبارت پڑھے گا. اب دیکھو پوری عبارت نہیں پڑھ رہا ہے. پوری عبارت پڑھ ہی نہیں رہا تو. پوری عبارت آدھی عبارت ہے. یہ اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے. پوری عبارت نہیں ہے.
चल तू भोंक ले पहले। पूरी इबारत नहीं, पूरी इबारत मुझे पढ़ के सुना दे बस। सामईन ये पूरी इबारत नहीं पढ़ेगा, देख लेना आप। किन चीजों को जो आगे गुजर चुका, क्या गुजरा? गू खाना, माँ से जिना करना। हाँ आगे पढ़, आगे पढ़, आगे पढ़, चीजों को आगे पढ़, के फतवे से जायज रखा जाएगा। आगे पढ़, आगे 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 पढ़, आगे। पूरी इबारत नहीं है, पूरी इबारत नहीं। चल इसका मतलब मुझे बता। पहले पूरी इबारत पढ़, फिर मतलब मैं मुझे तुझे बताता हूँ। पहले इबारत तूने खुद कबूल किया था कि तू जो है पूरी इबारत पढ़ेगा। पढ़ लिया ना मैंने पूरी इबारत नहीं, कसम खा, इस पर हलफ उठा कि ये पूरी इबारत है। कसम मैंने इबारत पढ़ ली। अल्लाह अकबर। सामीन अब देखिए इसने क्या कहा है कि इसने अल्लाह की कसम भी खा ली है कि ये पूरी इबारत है। हाँ ठीक है, आधी इबारत अब तू साबित करके ये ठीक आधी इबारत है। अल्लाह ठीक की है। कसम। अब इससे आगे सामीन, इससे आगे सुन, खामोश रहे, खामोश रहे। ये आधी इबारत नहीं है तो हगानी जिना का पैदा। कसम उठा जी। अगर ये आधी इबारत नहीं है तो हगानी कोई जो है जिना का पैदावार है। ठीक है, सुन सुन, अब वही मैं बता रहा हूँ। तू इस पर सबसे पहले ये हलफ उठा कि ये पूरी इबारत है। हाँ ये पूरी इबारत है, अल्लाह की कसम ये पूरी इबारत है। पूरी इबारत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहीं तक लिखी है। नहीं यहीं तक, लेकिन यह बात पूरी हो गई। अल्लाह अकबर। मतलब सामीन इसने खुद वाजे कर दिया कि नहीं नहीं आगे है। तो पूरी मतलब आगे जो तू उतना ये पूरी किताब क्या एक ही नहीं है? क्या ये हाइडिंग जहाँ से शुरू किया था अपने पिछवाड़े में डाल ले। लो सामीन देखो कैसे भागा, अपनी ही बात से मुकर गया। कबूल किया कि पूरी इबारत पढ़ेगा लेकिन पूरी इबारत नहीं। खुलासा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह। लो सामीन फिर भौंकने लगा। पूरी इबारत नहीं, पूरी इबारत पढ़, पूरी इबारत, पूरी इबारत, पूरी इबारत कर देता है। पूरी इबारत पढ़। ये इनका पूरी इबारत नहीं। सामीन देखिए पूरी इबारत ये कभी नहीं पढ़ेगा। अगर पढ़ देगा तो इसकी मक्कारी, इसकी अय्यारी वाज़ेह हो जाएगी। थानवी ने हुक्म सादिर कर दिया। कोई हुक्म नहीं, ये वो लोग कह रहे थे। अच्छा इसका मतलब मुझे बता दे, अगर तू हलाली है इस लफ्ज का मतलब मुझे बता दे। हाँ। तो इन चीजों पूरी इबारत पढ़े, सब कुछ बताऊंगा तुझे, सब कुछ बताऊंगा। अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। चल सब कुछ बताऊंगा। पहले पूरी इबारत पढ़कर सुना दे मुझे। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। इसके आगे है कि नहीं है? इसके आगे है कि नहीं है? इसके आगे है कि नहीं? इबारत इसके आगे है कि नहीं है? तो उसने सोचा कि मैं खुद जिना का पैदावार। लो सामीन देखिए कैसे भागा। पूरी इबारत नहीं, मैं इंशाअल्लाह इसी रिकॉर्डिंग में पूरी इबारत आपको पढ़कर सुनाऊंगा और इस पर तबसरा करूंगा कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है। अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा, मैंने साबित कर दिया। ये मुनव्वर और अब्दुल्ला तोतला कह रहे थे। अब मैं ये मुनव्वर और अब्दुल्ला तोतला कह रहा था। हगानी अल्लाह की कसम, ये अल्लाह की कसम उठा करके कहे पूरी इबारत भाई का पैदावार नहीं। पूरी इबारत, ये अल्लाह की कसम उठा पूरी इबारत, अपने भाई का पैदावार नहीं। पूरी इबारत, अपने भाई का पूरी इबारत पढ़, पूरी इबारत, इसमें जर्रा बराबर पूरी इबारत, पूरी इबारत, पूरी इबारत सामीन नहीं पढ़ा है, पूरी इबारत नहीं पढ़ा है और भाग रहा है। यजीद देवबंदियत है। सामीन देखो पूरी इबारत ना पढ़ा है और भाग रहा है। सामीन देखिए पूरी इबारत पढ़ेगी, पूरी इबारत। जब तक तू पूरी इबारत नहीं पढ़ेगा तुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पूरी इबारत, पूरी इबारत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी इबारत, पूरी इबारत। सामीन देखिए पूरी इबारत भागने पढ़ने से कैसे आजिज़ व कासिर है। सामीन देखिए कैसे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है। सामीन आप फैसला करिएगा। मैं इंशाअल्लाह पूरी इबारत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह की पूरी इबारत पढ़कर मैं सुनाऊंगा और इंशाअल्लाह जो है बताऊंगा कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका क्या माना बयान किया है। इंशाअल्लाह अकल के फतवे से किन चीजों को ये तू कह रहा था और मुनव्वर। अगर दुनिया देवबंदियत में कोई भी अपने आप को हलाली समझता हो वो मुझे जवाब दे दे, क़यामत तक टाइम है। ठीक है, जवाब दूं मैं, जवाब दूं, जवाब दूं, जवाब दूं, जवाब दूं, हाँ जवाब दूं। खामोश रहना, खामोश रहना, खामोश रहना। ठीक है, ठीक है, उसी का जवाब दे रहा हूँ। जवाब गंदुम नहीं, ये मौलाना थानवी। अरे खामोश रहेगा। हाँ मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने जो दो शख्स के वाक़यात को नकल किया है, ठीक है, तो वो खामोश रहे। बीच में क्यों बोल रहा है? बीच में क्यों बोल रहा है? जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है बीच में? तो मुझे बोलने देना। जवाब नहीं देगा फिर। अरे तो मुझे बोलने देना।
थानवी साहब मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहा है? वाकया नकल किया सामईन ये मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहा है? सामईन मुझे ये क्यों नहीं बोलने दे रहा है? इसकी वजह क्या है? इसको पता है कि इसकी पोल खुलेगी, बड़ा झूठा है, इसकी मक्कारी अय्यारी जो सामने आएगी। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल दे ही तो रहा हूँ, मैं तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जवाब ही दे रहा हूँ, जवाब ही दे रहा हूँ। पूरी इबारत तो तू पढ़ नहीं सका, पूरी इबारत पढ़ नहीं सका, आधी अधूरी इबारत पढ़ी, वो भी जो है गलत पढ़ी है। अरे लोग समझ जाएंगे, जी जी बिल्कुल समझेंगे। किन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा? तो जवाब जवाब नहीं देगा। जवाब दूं, अल्लाह की कसम जवाब दूं, जवाब दूं, अल्लाह की कसम, जवाब दूं, जवाब दूं, जवाब दूं, मेरे इस अरे जवाब दूं, जवाब दूं या ना दूं? किन चीजों को अकल के फतवे ठीक से है, जायज आप जवाब रखा सुनना, ठीक है? हाँ, मेरे सवाल का जवाब, हाँ इसी का जवाब दे रहा हूँ, जवाब नहीं है, हाँ। इसी का जवाब दे रहा हूँ। सामईन जो है अकल के फतवे से जायज हाँ रखा खामोश रहे। मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने 2 शख्सों का जो है वाकया वहां पर बयान किया है। एक जो है अपनी माँ से क्या बोलते हैं बदकारी कर रहा था, और एक जो है गू खा रहा था, ठीक है? तो उनसे जब कहा गया, गू खाने वाले से कहा गया कि भाई तू गू क्यों खाता है, तो उसने जवाब ये दिया कि भाई जब ये मेरे ही अंदर था, यानी मेरे पेट के अंदर था, तो अब मैंने इसको खा लिया, तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये भी तो अकलियात की रूह से जो है जायज है। ये मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने नहीं कहा है, बल्कि ये जो कहा है वो शख्स कह रहा है जो गू खाया करता था, जो बदकारी किया करता था, उन्होंने ये कहा है उसी इबारत में। क्या लिखा है? पढ़ो, पढ़, तू पढ़। वही 2 शख्स कह रहे थे, वही 2 शख्स कह रहे थे। मना करने पर वो कहा करते थे, मना करने पर वो कहा करते थे कि जब ये मेरे ही अंदर था, अब मैंने इसको खा लिया, तो इसमें क्या हर्ज है? ये भी तो अकलियात की रूह से जो है। नहीं, वहाँ ये लफ्ज नहीं है। क्या है? खाने के बाद ये लफ्ज नहीं क्या है? पर खाने के बाद जब उसने कहा कि इसमें क्या हर्ज है, तो थानवी साहब लिखते हैं तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। हवाला दे ये मेरे पास। चल भेज रहा हूँ, हाँ, इसी का मैं जवाब तुमसे मांग रहा हूँ। हाँ भेज। तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। मैं इसी का हवाला हवाला दे, हवाला। हाँ भेज रहा हूँ, हवाला दे, भेज रहा हूँ हवाला। आज तो फंसेगा बुरी तरह से। आज तो तेरी धज्जियां उड़ा दी मैंने, ये गू खाने वाला आज धज्जियां उड़ा दी तेरी। साबित तो हो गया है माशाल्लाह। अरे तेरी तो धज्जियां उड़ गई हैं। अरे क्या धज्जी? तू कहीं का नहीं रहा है, पैदा ही नहीं हुआ, तू कहीं का नहीं रहा है। मेरा एक भी जवाब सुनने के लिए तू तैयार नहीं हुआ, तू ही बोलता रहा कि तूने मुझे। अरे जल्दी भेज, बकवास नहीं बताया, बकवास नहीं कर। मजबूर असल यजीदी है। मैं तो कह रहा था मुझे जवाब देने दे, मेरा जवाब कब सुना? अरे तू जवाब क्या देगा? अल्लाह, जब तुझे पहले ही पता मैं जवाब क्या दूंगा, इसीलिए तय करने के बाद जवाब देता, इसीलिए घबरा रहा है ना। जब तूने बकवास की तब तुझे शरारत क्यों नहीं याद आई? जब तूने बकवास की तब तुझे शरारत क्यों नहीं याद आई? जब मैं जवाब देने लगा तुझे शरारत याद आने लगी। कल जब तू भौंक के भागा था, कल जवाब क्यों नहीं आया? तो मैंने तो कहा था कि तू फौजगोई पर जो हलफ उठा ले। मैंने कहा था कि फौजगोई पर हलफ उठा ले, मैं शरारत तय करके बात करता हूँ। हलफ उठाने से पहले जो तुमने ये थानवी के नक्शे कदम पर अमल किया था, उसका जवाब लिया था मुझसे। क्या? तुमने तौरात का हवाला दिया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया मुनाजरा के लिए, वो वाला वाक़या पेश किया, उस पर तूने मुझसे जवाब लिया था। तूने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बताया कि इमाम अहमद रज़ा ने ऐसा लिखा। हाँ, जवाब लिया था। तौरात का जवाब दे, तौरात का जवाब दे, तौरात का जवाब। तू फौजगोई से तुझे फुर्सत कहाँ थी? फौजगोई से तुझे फुर्सत नहीं थी, तो क्या जवाब देगा? तो मैंने तो उसूल और शरायत बार बार बोला। तू तो भगोड़ा है, यजीदी है, इसलिए अपने बाप यजीद पर बात ही नहीं करना चाहता। आज भी तूने पूरा वक्त जाया किया, अपने बाप यजीद पर बात नहीं किया। थानवी पर बात करेगा, गंगोही पर बात कर लेगा, अल्लाह की रुसवाई हो, जिल्लत हो, लेकिन अपने बाप यजीद पर बात नहीं करेगा। क्योंकि मैं तो कहता हूँ जवाब देने दे, मुझे बात करता हूँ। अरे तो उसूल शरायत तय कर ले, जवाब दे दे। जब तू बकवास कर रहा था उसूल कहाँ थे? जब तू बकवास कर रहा था या उसूल कहाँ था? तो मैं तो कह रहा था शरारत तय करके बात कर। मैं तो कह रहा था, बारहा कहा मैंने, उसी रिकॉर्डिंग में मैंने बारहा कहा, उसी रिकॉर्डिंग में मैंने बारहा कहा कि शरायत को तय कर, हलफ उठा के तो फौजगोई नहीं करेगा। अरे उसी रिकॉर्डिंग में सुन ले। अरे तब तू इसी चीज को लेके पड़ा, हलफ उठा। हाँ, ये बताओ कि शरायत तय कर लो। शरायत तो मैंने कहा हलफ डालेगी तो फौजगोई नहीं करेगा, मैं शरायत तय कर लेता हूँ। कहा था कि नहीं? मैंने कहा था कि नहीं? चल ठीक है, तो मैंने शर्त भी बताई कि जो शख्स फौजगोई करेगा उसके लिए शिकस्त।
اس کے شکست کا اعلان کر دیا جائے گا. پھر بھی تو ڈر کے مارے بھاگ گیا، بات نہیں کیا. اتنا بڑا تو ذلیل ہے تو تجھے یزید. سامعین دیکھیے اس نے جو ہے، چل پڑھ. رک ہاں پڑھ. سامعین اس میں جو ہے اس نے آدھی ادھوری عبادت پیش کی اور اس پر اس نے اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی مردود نے. میں جو ہے یہ اسکین لگا دوں گا، میں اسکین یہ لگا دوں گا. اب خاموش رہے، میں جواب دے رہا ہوں. میں خاموش. ارے پھر بولنے لگا بواسیری، پھر بولنے لگا سامعین. جی جی آدھی ادھوری عبادت پیشی ہے نا. ہاں اگر آپ حلالی ہے تو پوری عبادت پہ چلے. کیا آپ حلالی ہے تو پوری عبادت پہ چلے. اگر میں نے پوری عبادت پیش کر دی تو یہ حرامی اپنے آپ کو مان لے گا؟ ارے تو پڑھ لینا، پڑھ. پیش تو کرو. ارے چھوڑے. ٹھیک ہے اب سنو ٹھیک ہے، وہ اسکین میں لگا دوں گا، سامعین خود دیکھ لیں گے. لداخ نہیں دوں گا، لداخ نہیں دوں گا. میں نے حوالہ بھیجا. ارے خاموش رہے یار، تو خاموش رہے. پڑھ. کھانے والا کہہ رہا تھا کوئی. سامعین ارے خاموش رہے یار، توتلے بوبرو. عبداللہ بھائی آپ خاموش رہے. عبداللہ بھائی آپ خاموش رہے. یہ عبارت پڑھ رہا تھا نا، چل اب عبارت بھیجا نا آپ پڑھ. اس وقت ایسے پڑھ رہا تھا، پڑھ دیکھ کے پڑھ. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اس کا نام ہے یہ گو کھانے کو یہ. ارے اب خاموش نہیں رہے گا، پھر بول رہا ہے. میرا جواب یہ کبھی نہیں سنتا ہے یار. نے نقل کیا ہے وہ مطلب تو جھوٹ بول کے. میرا سوال کبھی، میرا جواب یہ کبھی نہیں سنے گا سامعین، کبھی سنے گا ہی نہیں. میں تجھے ننگا کرتا ہوں، مجھے بولنے ہی نہیں دے گا یہ. چل پڑھ. بولنے ہی نہیں دے گا. چل پڑھ، حوالہ میں نے بھیج دینا. پڑھ. ہاں تو وہی تو پڑھنے جا رہا ہوں. کیوں تو بولنے لگا؟ یہ جواب نہیں دے سکتا ہے. خاموش رہے. چل پڑھ. سامعین اس نے جو ہے صفحہ بھیجا ہے، صفحہ نمبر جو ہے 76 ہے. اس میں جو ہے اس نے آدھی ادھوری عبارت پڑھی ہے. خاموش رہے. صفحہ نمبر 76 ہے. جاہل بھوکھا کے آیا ہے. کیا ہے؟ 76 ہے صفحہ نمبر. 67 ہے. ہاں چلو نشہ ٹھیک ہے. بریلوی کے. اب نری ابھی بتا رہا ہوں نری. ارے تو ثابت نہیں کر پایا تو جس میں بخارافی مت کر. جب ثابت کرنے کے لائق ہو جائے گا نا تب بات کرنا. چل پڑھ. سامعین اس نے جو صفحہ بھیجا ہے اس میں آدھی ادھوری اس نے بات پیش کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اور اس نے جو سوال پوچھا ہے، اس نے جو سوال پوچھا وہی تو. ارے مجھے بولنے دے گا، سوال کا جواب دے رہا ہے. مجھے بولنے دے گا یا نہیں؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو پکا حرامی. وہی تو میں بول رہا ہوں، اگر میں نے جواب دے دیا تو پکا حرامی. میرا سوال کیا تھا؟ وہی تو بتا رہا ہوں. نہیں میرا سوال تھا. وہی تو بتا رہا ہوں. وہی کیا بتائے گا؟ تو خاموش رہ جب تجھے نہیں معلوم تو خاموش تو رہ جا. وہی تو میں بتا رہا ہوں. میں تجھے بتا دے رہا ہوں. نہیں تو بول نہیں، تو میرا جواب سن صرف. تو بتا میرا سوال کیا تھا. ہاں وہی بتا رہا ہوں. خاموش ہو جاؤ. میرا سوال. ارے خاموش ہو جاؤ، وہی بتانے جا رہا ہوں. میرا سوال حقانی صاحب، میرا سوال ہے کیا؟ احمد رضا خان کا فتویٰ نہیں یاد ہے تم کو؟ ارے یار پھر فانی کے فتوے پر وہی تو میں تجھے بتا رہا ہوں. پیداوار ہے وہی ابھی دیکھ میں کیا کیا ثابت کرتا ہوں. میں نے سوال کیا کیا ہے؟ میں نے سوال یہ کیا ہے کہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا. ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا. وہی میں بتا رہا ہوں نا. ہاں بتا. کیوں خاموش نہیں رہتا ہے؟ سامعین خاموش نہیں ہوتا جائے، خاموش ہوتا ہے. اب آئیے دیکھیے اس نے جو عبارت پڑھی ہے وہ آدھی ادھوری عبادت پڑھی، اس نے قبول کیا تھا. آپ سنیں گے کہ اس میں اس نے واضح طور پر یہ قبول کیا تھا کہ میں مکمل عبارت یعنی پوری عبارت پڑھوں گا. سامعین پوری عبارت پڑھنے کی بات میں کر رہا تھا. میں پوری عبارت پڑھنے کی بات کہی تھی اور پوری کتاب پڑھنے کی بات ہی میں نے نہیں کی. بات پوری ہو گئی. یہاں پر پوری عبارت نہیں ہے، بات ہو گئی. عبارت یہ پوری ہے. بات یہاں پہ پوری ہوئی. پوری عبارت ہے کیا؟ ارے اس سے آگے بھی تو نے پوری عبارت پڑھنے کی بات کی تھی. عبارت پڑھنے کی بات کی تھی، بات نہیں عبارت. چل میرے سوال کا جواب. ہاں خاموش رہے. اس کا مطلب ہے سامعین یہ واضح ہو چکا ہے، یہ واضح ہو چکا ہے. اس نے جو ہے کیا بولتے ہیں قبول کر کے جو ہے پوری عبارت نہیں پڑھی ہے. اور اب جو ہے یہ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آگے یہ پڑھ ہی نہیں سکتا اردو یہ آگے پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ جاہل ہے. ٹھیک ہے اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. سامعین اس میں لکھا ہوا ہے اس لیے سخت ضرورت ہے کہ اب سب چیزوں کو وحی کے تابع بنا کر کام میں لگے.
بدون وحی کے اتباع کے راہ کا ملنا کاردارت پس اصل چیز ہے وحی، اور اگر نری عقل پر مدار رہے. ٹھیک ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنا جو بھی کام کرو وہ وحی کے مطابق کرو، عقل سے نہیں، عقل سے نہیں. ٹھیک ہے سامعین، ادھر اس پر اعتراض نہیں میرا. بدون وحی کے اتباع کا راہ کا ملنا کاردارت، یعنی بغیر وحی کے اتباع وحی کی اتباع، وحی جو ہے اس کی اتباع کیے بغیر اس کو راہ نہیں مل سکتی. زندگی بھر ہندوستان زندہ باد زندہ باد کہتا رہا. ارے خاموش سامعین، میں جب جواب دے رہا ہوں تو یہ خاموش کیوں نہیں رہ رہا؟ مجرم نہیں ٹھہرے گا سامعین، میں ان کی جو پوری جو ہے دیش پریمی، اللہ اکبر، جب میں جواب دے رہا ہوں تو یہ خاموش کیوں نہیں رہ رہا؟ اس کا یہ کہنے کا تو مطلب خاموش کیوں نہیں رہ رہا ہے؟ میں پورا مکمل جواب دے رہا ہوں، دورہ پیٹ رہا ہے. میں پورا مکمل جواب دے رہا ہوں، خاموش تو رہے. سنو، جس طرح ادھر واضح کر کے سمجھا رہا ہے نا، تو سامعین اس کے آگے لکھا ہوا ہے پس اصل چیز ہے وحی، اور اگر نری عقل پر مدار رہے، یعنی صرف خالص عقل ہی پر مدار رہے، تو عقل کا ایک اقتضا تو یہ بھی ہے جیسا ایک شخص نے کہا تھا، اس کو غور سے سنیے سامعین. ایک شخص نے کہا تھا وہ اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا. کسی نے کہا کہ ارے خبیث یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب میں سارا ہی اس کے اندر تھا تو اگر میرا ایک جز اس کے اندر چلا گیا تو حرج کیا ہوا؟ یہ حکم بھی تو عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکم بھی تو عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا. آگے سنیے سامنے. خاموش رے سامنے. دیکھیے میں جواب دے رہا ہوں، اس کو میں جواب دے رہا ہوں، یہ خاموش کیوں نہیں ہے؟ یہ خاموش کیوں نہیں رہ رہا سامعین؟ یہ خاموش کیوں نہیں رہ رہا؟ چل بول آگے بول سامعین. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں سارا ہی اس کے اندر تھا تو اگر میرا ایک جز اس کے اندر چلا گیا تو حرج کیا ہوا؟ یہاں پر کوئی نشان نہیں ہے، یعنی بات اس کی مکمل نہیں ہو رہی ہے. سامعین غور کریے گا، حوالہ دیکھیے گا، میں لگاؤں گا انشاءاللہ. تو یہاں پر کوئی ڈیش نہیں ہے، کوئی نشان نہیں لگا ہوا ہے جس سے پتا چلے. عقل کی بات کون کر رہا ہے؟ خاموش رہو، وہی بتا رہا ہوں. تھانوی کا حرامی کر رہا ہے عقل کی بات. تو یہ عقل کی بات سامعین پھر بولنے لگا. پھر ہماری کتاب ہے احمد رضا صاحب کا اصول ہے. خاموش، احمد رضا خان صاحب نے اصول لکھا ہے کلیات مکاتب رضا میں کہ تصنیف را مصنف نیکو کند بیاں، کہ مصنف جو ہوتا ہے وہ اپنی تصنیف کی اچھی طرح وضاحت کر سکتا ہے، اس کا مطلب اور معنی بیان کر سکتا ہے. تو سامعین ہمارے گھر کی کتاب ہے، ہمارے گھر کی کتاب ہے، ہمارے اکابر کی کتاب ہے، تو ہم اس کا بہتر مطلب بیان کر سکتے ہیں، نہ کہ منور رضا. یہی اصول جو ہے منور رضا خانی نے کل حافظ علی اصغر صاحب کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ ہماری کتاب ہے، ہم جو مطلب بیان کر رہے ہیں وہی معتبر ہوگا، وہی مانا جائے گا. تو اب یہاں پر آج یہاں پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج یہاں پر یہ ماننے کے لیے یہ اصول تیار نہیں ہے. تو سامعین آگے میں پڑھ دیتا ہوں. یہ حکم کی بات ہاں خاموش رہو کیسے برباد وہ سب سنیں گے. تھانوی لگا رہا ہے، خاموش رہو. ہو سکتا ہے یہ تھانوی کی. ارے مجھے جواب دینے دو بھائی، مجھے جواب دینے دو. تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر تو حلالی تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تھانوی نے جہاں سے نقل کیا ہے خاموش رہے، ابھی سب آئے گا. کہاں سے نقل بھاگ نہیں، ابھی سب آئے گا، بھاگ نہیں. ایک بار تیری میں ایسی پونگی بجائے. ارے بھیا مجھے جواب دینے دے گا. ہاں دے، چل دے. تو سامعین آپ نے سنا کہ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ اگر ایک میرا جز اس کے اندر چلا گیا تو کیا حرج ہوا؟ یہ حکم بھی عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. پھر کہہ رہا پھر ہے ایک شخص گو کھایا کرتا تھا اور منع کرنے پر کہا کرتا تھا کہ جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر اگر میرے ہی اندر چلا گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟
تو ان چیزوں کو یہاں پر کوئی نشان نہیں ہے، کوئی مارک نہیں ہے، اسی کی بات ہے، یعنی گو کھانے والا شخص کہہ رہا ہے، نہ کہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا لکھا؟ تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ، مولانا تھانوی رحمہ اللہ، خاموش رہے، خاموش رہے، خاموش رہے، سامعین پورا مکمل جواب نہیں سن رہا ہے، پورا مکمل جواب سن ہی نہیں رہا ہے۔ سامعین دیکھیے بولنے لگا، اب اس کی پول کھل رہی ہے تو یہ بولنے لگا۔ سامعین دیکھیے یہ پول، سامعین دیکھیے کیسے بھونک رہا ہے، یہ میرا جواب کیوں نہیں سن رہا ہے؟ میرا جواب سن، میرا جواب سن، میرا جواب سن۔ سامعین دیکھیے، دیکھیے لاجواب ہو گیا۔ اس کا اعتراض محض جو ہے جہالت ہے، محض جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سامعین جواب ہی دے رہا ہوں میں جواب ہی دے رہا ہوں، میں جواب ہی دے رہا ہوں۔ تو مکمل جواب سن، پہلے مکمل جواب سن، پہلے مکمل جواب، پہلے مکمل جواب۔ تو مکمل عبارت تو پڑھ نہیں سکا تو کم سے کم مکمل جواب ہی سن لے۔ اس کی بات ہے، یہ گو کھانے والا اسٹا میں بیٹھا ہوا تھا کیا؟ اور ان سے کون گو کھانے والا اسٹا میں بیٹھا ہوا تھا؟ ابے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، یہ نہیں کہ کس صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا؟ ایک نیچریت کہاں؟ کیا؟ کس صاحب کے سوال؟ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔ ہاں تو کس نے فرمایا تھا؟ کیا؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، اور یہ واقعہ یعنی دینی حالت، خاموش رہے، دینی حالت کی بربادی، دینی حالت کی بربادی کیسے ہوئی ہے وہ جو ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تھانوی نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا ان چیزوں کو عقل کے فتوے نہیں نہیں نہیں، یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں، یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں۔ خاموش رونا، جواب کون دے رہا ہے؟ خاموش رونا۔ ارے سنو، یہ جو گو کھانے ابے ان کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے، تجھے اتنی عقل نہیں ہے، تجھے اتنی عقل نہیں ہے، عبارت سمجھنے کا سلیقہ ہی نہیں۔ جب پڑھ نہیں پاتا ہے تو سمجھ کیا پائے گا؟ کتنی عقل ہے مجھے اچھی طرح۔ ارے جب تو پڑھ نہیں پاتا ہے تو سمجھ کیسے پائے گا؟ ابھی نری کو نری پڑھ رہا تھا، تو جب تجھے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے تو سمجھنا کیسے آئے گا؟ پورا مکمل جواب سن، مکمل عبارت تو پڑھ نہیں سکا، مکمل جواب بھی سن لے، مکمل جواب سن لے۔ ارے پہلے مکمل جواب ہونے دے پھر بول تو۔ گو کھانے والا سامعین اس نے عبارت جب تک پڑھی میں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا، اب میں جواب دے رہا ہوں تو یہ خاموش رہنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جواب نہیں دے رہا، یہ جواب دینے کی کوشش کی، جواب ہی دے رہا ہوں میں، جواب ہی دے رہا ہوں۔ آگے محترم آج سے تقریباً اللہ اکبر، سامعین دیکھیے پشوارے میں ایسے بریلی کا بال ڈالا میں نے، کتنا بھڑک گیا ہے یار، کتنا بے بس ہے، 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 کتنا بے بس ہے تو، کسی کتاب میں کتنا بے بس ہے۔ مولانا ساتھ میں رہا ہے، نیچریوں کے ساتھ میں، وہ بھی حوالہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کو سمجھنا تم جیسے بے وقوفوں کا کام نہیں ہے۔ اگر ان کی جب تمہارے مجدد صاحب نہیں سمجھ سکے تو تم جیسے جاہل کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اور وہ جو سوال کرنے والے تھے، سوال کرنے والا کون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ حگانی ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جاتے ہیں، ایسے یہ غائب ہو گیا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہی نہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ نیچری کی بات جو تمہارا تھانوی کر رہا ہے تو یہ نیچری کی صحبت اٹھائی اس نے، اگر صحبت اٹھائی تو دلیل پیش کر دو کہ ہاں ہمارے تھانوی نیچریوں کے یہاں بھی جو ہے کیا چاپلوسی کیا کرتے پھرتا تھا، اور اگر یہ کیا کہتے صحبت نہیں اٹھائی نیچریوں کی تو جس کتاب کو اس نے پڑھا ہے نیچریوں کی اس کتاب کا حوالہ ہی دے دے۔ اگر نہ کتاب پڑھا ہے نہ نیچریوں کے ساتھ رہا ہے تو یہ ان کی خود کی من کی بات ہے۔ جیسے آج کے ہمارے گھر میں پردھان منتری مودی من کی بات کرتے ہیں، ویسے تھانوی نے جو زنا کا پیداوار آلریڈی خود ہے، اور پھر اس نے یہ سوچا کہ سارے دیوبندیوں کو ہم زانی ہی بنائیں گے اور ناجائز بچے ہی پیدا کروائیں گے، اس لیے اس نے اپنے من سے گڑھ کر کے ایسا کہانی بنا کر کے یہ کہانی گڑھا لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور دیوبندیوں کو زانی بنانے کے لیے، اور آخر میں حکم صادر کیا کہ ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا۔ تو میرے یہ سوالوں کا جواب آج تک نہیں دیا ہے کہ اب خاموش رہو گے؟ ہاں چل اب خاموش رہو گے دلیل پیش یا پھر بولنے لگے گا؟ نہیں دلیل پیش کر۔ ماشاء اللہ۔ منور بھائی، ہاں منور بھائی، ہاں ایک فتویٰ اور بھی ہے۔ کیا؟ دیکھو سامعین، اللہ کے نام سامعین دیکھ لیجیے، مزہ تو مسیح میں ہے۔ ہاں مزہ تو سامعین دیکھ لیجیے، ان کے گھر کا تو یہ مشغلہ ہی ہے بنا۔ اب سامعین یہ میری بات نہیں سنیں گے، میرا جواب نہیں سنیں گے، آپس میں دیکھو
محترم سامعین، یہاں تک میں نے وضاحت کر دی ہے. اب سامعین یہ سن کیوں نہیں رہا؟ نام بتا. یہ سن کیوں نہیں رہا ہے؟ ہمارے مولوی نے جو نقل کیا کہاں سے کیا ہے؟ اب وہی بتا رہا ہوں، خاموش رہے، خاموش رہے. کتنا بڑا جھوٹا وہی ارے پھر بولنے لگا سامعین، پھر بولنے لگا. اتنی دیر سے بول رہا تھا، میں خاموش تھا، پھر جو ہے یہ بولنے لگا، پھر بولنے لگا. کیونکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو جائز رکھا جائے گا. ان کا جواب دوں گا. میں نے اعتراض کیا کہ ہاں تو اس کا جواب تو دیا، اس کا جواب تو دیا. کیا وہ اسلام میں بیٹھا تھا؟ اس کا جواب تو دیا. نہیں، گو کھانے والا جو حکم صادر کر رہا ہے وہ اسلام میں بیٹھا تھا. ابے وہی انسان جو ہے کہہ رہا ہے، یہ اس کی باتیں نقل کی جا رہی ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بس آگے بھی اس کی بات ہے. وہ مفتی تھا. یہ بتاؤ، اللہ اکبر، یہ اتنے ہٹ دھرم انسان ہوتے ہیں سامعین کہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. تھانوی نے خود لکھا کہ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور وہ خود جواب دے رہا ہے کہ یہ چیز. اب خاموش ہو جانا بھائی، پھر بار بار تو وہی باتیں کرتا ہے، لیکن جب میں جواب دینا شروع کرتا ہوں تو پھر جو ہے بڑبڑ کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. عام شخص بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو بچانا ہے تو یہ بچائے گا کیسے؟ بچا نہیں رہا ہوں، بلکہ عبارت جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں. پہلے یہ جو نیچری کا فراڈ وہاں پہ کیا ہے کہ نیچریوں کی وجہ سے بھائی نیچریوں کی صحبت اٹھائی تھانوی نے. کیسے پتا ان کو چلا کہ نیچریوں کے یہاں ایسا ہوتا تھا؟ تو یہ تھانوی صاحب کے بارے میں بتا دے یہ حقانی کہ وہ نیچریوں کے یہاں رہتا تھا. نیچریوں نے ان کو پال پوس کر کے بڑا کیا، جیسے انگریزوں سے لیتا تھا ویسے نیچریوں کے یہاں سب کچھ کرے گا. یہ فالتو کی باتیں سب کچھ کرے گا تو، لیکن جواب نہیں سنے گا. نیچریوں کے ساتھ رہنا، صحبت اٹھانا ثابت نہیں ہے. سب کچھ کرے گا، الزام تراشی کرے گا، بہتان بازی کرے گا، لیکن جو جواب نہیں سنے گا. تو اچھا تھانوی کو خدا مانتا ہے کہ رسول مانتا ہے؟ جو بھی لکھے گا تو مان لے گا. اب بولوں، اب جواب دوں یا نہیں دوں؟ ہاں تو جواب دے. ماشاء اللہ. سامعین اب یہ خاموش رہے، اب خاموش رہیے. ارے خاموش رہے گا تبھی تو جواب دیا جائے گا. گیہوں کی رٹ لگاتا پھر یہ کیا مطلب ہے؟ ابے میں جواب دوں یا نہیں دوں؟ جواب دے، لیکن میرے سوال پر جواب دے. ہاں ٹھیک ہے. وہی تو نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ حکم تو عقلیات کی روح سے، عقلیات کے فتوے سے جائز. جھوٹوں پر اللہ. ارے پھر نہیں سن رہا سامعین، کیسے جھوٹ بول رہا ہے یہ؟ پھر نہیں سن رہا. کہا کہ تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا. تو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گو کھانے والے کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ وہ اسلام میں بیٹھا ہوا تھا، وہ مفتی تھا جو حکم لگا رہا تھا. اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے اگر اس کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے خود سمجھ، اس کا جواب میں دے رہا ہوں نا، تجھے سمجھا رہا ہوں. تھانوی بیٹھا تھا اور تمہارے تھانوی نے اللہ گزرے ہوئے حالات کو، واقعہ کو دیکھ کر کے کہا کہ ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا، کیونکہ وہ بات عقل کی کر رہا ہے. وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر عقل کی بات کون کر رہا تھا؟ عقل کی بات کون کر رہا تھا؟ عقل کی بات کون کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامعین مکمل عبارت اس نے نہیں پڑھی، لیکن ہم نے جو ہے اس سے آگے اس کے پیچھے کی عبارت میں نے پڑھی تو اس میں مولانا تھانوی رحمہ اللہ واضح طور پر یہ فرما رہے تھے کہ اب سخت ضرورت ہے کہ ہر کام میں جو ہے وحی کتابیں ہو کر جو ہے لگے، یعنی بدون وحی کے اتباع کے راہ کا ملنا کاردارت، یعنی وحی کے بغیر شریعت کو چھوڑ کر، شریعت سے ہٹ کر، شریعت کی اتباع نہ کر کے جو ہے محض اگر نیری عقل پر مدار رہے تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو حکم تو یہی دے رہے ہیں کہ جو ہے شریعت کی اتباع کرو، عقل سے کوئی کام نہ کرو. اگر عقل سے کام کرو گے تو ایسے جیسے ان دو شخص جو تھے جو ایسی حرکت کیا کرتے تھے اور انہوں نے ایسا کام کیا، ٹھیک ہے. زندگی بھر ارے بیوقوف، یہ میرا جواب کبھی نہیں سنے گا. متقی پرہیزگار میرا حالت میں رہے، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے اس کی زندگی میں کہ وہ کفر کر جاتا ہے تو مطلب وہ کافر نہیں ہوگا. ارے تو میرا جواب تو سن لے. پوری آدمی کی پوری بات نہیں سنے گا جب تک. سامعین کوئی بھی مصنف ہو اگر اس کی عبارت مکمل نہیں پڑھی جائے گی، آدھی ادھوری بات پیش کی جائے گی تو سامعین جو ہے اس میں خود جو ہے کیا بولتے ہیں مطلب اور معنی جو ہے غلط ملت ہو جائے گا.
جیسے یہ منور رضا خانی کر رہا ہے. سامعین یہ میرا جواب نہیں سنے گا، یہ میرا جواب نہیں سنے گا، بھاگ رہا ہے. دیکھیے میرا جواب نہیں سنے گا، میں بارہا کہتا رہا. میرا ایک جواب پہلے سن لے، ہر ایک چیز کا میں جواب تیرے دے رہا ہوں. نہیں جواب ہی نہیں سنے گا. نے جو جھوٹ گڑا ہے کہ نیچریوں کی وجہ سے میرا جواب ہی نہیں سنے گا تو. اور نیچریوں کے یہاں یہ سب جو ہے میرا جواب ہی نہیں سنے گا. میرا سوال یہ ہے کہ تھانوی نیچریوں کے ساتھ رہتا تھا. میرا جواب ہی نہیں سنے گا. پتا کیسے چلا کہ نیچری لوگ؟ میرا جواب ہی نہیں سنے گا. اور دوسرا سوال یہ ابھی مولوی احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ جلد 15 کتابوں کو پڑھا ہوگا اور ان کی کتابوں میں سے عبارت نقل کی ہوگی. ٹھیک ہے. نیچریوں کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے تھانوی نے ان واقعات کو نقل کیا؟ اس کتاب کا نام، مصنف کا نام یہ حقانی بتائے گا. جی اور نہیں بتایا. 2 سال حقانی اپنے ابو کا نام مت لے. یہ حقانی دیوبندیوں کا. اب میں جواب دوں. اصغری کا. اب میں جواب دوں. اب میں جواب دوں. اب میں جواب دوں. اب میں جواب دوں ہے کہ یہ عقل تو ان چیزوں کو تو بھوک کھانے والے کو تو خالی بھوک کے بارے میں پتا تھا، ماں سے زنا کرنے والے کے بارے میں تو پتا نہیں تھا. تو وہ ان چیزوں کو کیوں کہہ رہا ہے؟ ان کو تو کہنا چاہیے تھا تو اس کو، کیونکہ بھائی وہ تو ایک چیز کا ذمہ دار ہے نا، بھوک کھانے کا. وہ زنا کرنے کا تو ذمہ دار ہے نہیں. تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ تو ان چیزوں کو، یعنی جو 2 واقعات آگے گزر چکے ہیں، ان دونوں واقعات کے جو ہے کیا کہتے ہیں نظریے سے، ضابطے سے، زاویے سے ماں سے زنا کرنا، بھوک کھانا عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا. اگر یہاں پہ بھوک کھانے والے کی بات ہوتی تو وہ یہ کہتا کہ تو اس کو تو وہ دونوں یہی کہتے تھے. دونوں یہی کہتے تھے کیونکہ ان کا بالکل. اب سنو نا، جواب دے رہا ہوں. اب خاموش رہو. تو عقل سنو، تم کہہ رہے ہو کہ ایک جگہ کہہ رہا ہے یہ بھی تو عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. جی اس کا جواب ہے چلو اگر بقول تمہارے مان لیا جائے کہ یہ دونوں انہی لوگوں کی بات ہے جن کا واقعہ ہے. دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا. دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. نہیں اب خاموش رہے یار. میرا جواب سنو، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. میرا جواب سنو. آپ پھنسا تو آپ بھاگنا مت. نہیں میرا جواب سنو. ایک کہہ رہا ہے کہ ارے کتنا بولتا ہے یار. ہو سکتا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے تو ان چیزوں کو تو لفظ تو کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ ہاں بتا دے مجھے، بتا دے. بتا کسی چیز جب کئی چیزوں کو جمع کر کے اس سے کوئی مطلب نکالا جاتا ہے، کوئی معاملہ اخذ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لفظ تو آتا ہے کہ اللہ چلا تو اب ایسا ہوگا یا تو اب ایسا ہوتا ہے. اور یہ حقانی کیسے اس کو بچا رہا ہے اگر وہ بھوک کھانے والا، کیونکہ یہ ایک منفرد. اب میری بات سنو گے، میرا جواب سنو گے. اقلیات میں سے ہو سکتا ہے تو دوسرے والے کو کہنا چاہیے تھا کہ تو اس کو بھی جائز رکھا جائے گا عقل کے فتوے سے. اب میں جواب دوں چیزوں کو. اب جواب دوں. مطلب ہے اب جواب دوں. ہاں میرے سوالوں کا جواب دو. ٹھیک ہے. محترم سامعین، اس نے سب سے پہلا الزام مولانا تھانوی رحمہ اللہ پر یہ لگایا کہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ جو ہیں وہ نیچری جو لوگ تھے ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، ان کے ساتھ جو ہے یاری اور دوستی. یہ میرا سوال ہے. خاموش رہے. یاری اور دوستی ہوگی تبھی تو ان کے بارے میں ایسا لکھا. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 545 546 میں جو نیچریت کے خداؤں کے بارے میں لکھا ہے مولوی احمد رضا خان نے تو یہ بتائے کہ اس کے اصول کے مطابق. خاموش رہے. جواب دے رہا ہوں. ابھی حوالہ بھیج رہا ہوں. خاموش رہے. ابھی بھیج رہا ہوں. خاموش رہے. تو اس کا مطلب ہوا لو سامعین میرا جواب کیوں نہیں سن رہا؟ 3 بار سامعین اس کو میں موقع دوں گا. اگر 3 بار میں یہ میرا جواب نہیں سنا تو اس کو جو ہے لات مار کر بھگا دوں گا. ایک میرا جواب سنے 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 گا. نمبر 1 میرا جواب سنے گا. نمبر 1 تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا. میرا جواب سنے گا. نمبر 2 مطلب بتا. میرا جواب سنے گا. نمبر 2 مطلب بتا. ہاں یزیدی مطلب بتا. اپنے باپ یزید پر تو بات نہیں کرے گا. مطلب بتا. تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا.
क्या मतलब है भाई? अगर ये गू खाने वाला कहता वो तो ये कहता तो इसको अकल के फतवे से इन चीजों को थोड़ी कहता, क्योंकि गू खाने वाला अलग है, माँ से जिना करने वाला अलग है। अच्छा, अगर गू खाने वाला अगर कहता तो ये कहता कि तो इसको, क्योंकि वो अपने अमल का मुजाहिरा करता है, उसको क्या पता कि कोई शख्स माँ से भी जिना करता है, उसको तो पता ही नहीं था। हाँ दे जवाब दे। लाजवाब हो गया, क्या जवाब देगा? ऐसा फंसा है लोगों कितने। हेलो, सोच ले अच्छी तरह से। अरे जवाब दूं या नहीं दूं? अरे सोच ले, थामी को बुला ले। जवाब दूं कि नहीं दूं? अरे मैंने कहा ना कि अगर गू खाने वाला बोलता तो वो ऐसे बोलता कि तो इसको, इन चीजों को नहीं बोलता। इन चीजों का बोलना ये इशारा कि ये थामी ने खुद से लिखा है, क्योंकि दो वाकयात को वो इकट्ठा जमा करता है। हाँ, अब जवाब दूं इसका? इसका जवाब दूं? अरे आप जवाब सुन, ठीक है। मुहतरम सामईन, इसने सबसे पहला इल्जाम ये लगाया कि मौलाना थानवी रहमहुल्लाह जो है नीचरी लोगों के साथ रहा करते थे, उनके साथ उनका उनकी दोस्ती थी, उनकी यारी थी, ठीक है, तभी तो उन्होंने जो है नीचरियों के बारे में ये सब कुछ जान लिया, ठीक है। तो सामईन मैं भी इससे ये सवाल पूछता हूँ, कि मौलवी अहमद रजा खान ने फतावा रिजविया जिल्द 15 सफ़हा नंबर 545 546 में जो नीचरियत के झूठे खुदाओं के बारे में लिखा है, हवाला पेश करने के बाद, ठीक है, हवाला पेश करने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भेजूं, सुनो, अभी भेजूं, अकीदा अमल मैं तुम्हारे सामने भी लाके रख दूंगा, अभी भेजूं। सर सैयद अहमद खान जो, अरे यार फिर सामईन बोलने लगा, फिर बोलने लगे, मेरी बात ही नहीं सुनता है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मेरी बात ही नहीं सुनता है सामईन, मेरा जवाब ही नहीं सुनता है। भागो मत, पहले मैंने सवाल किया तो जवाब देगा कि नहीं देगा? जवाब ही तो दे रहा हूँ। क्या जवाब दे रहा है? तो खामोश क्यों नहीं रह रहा? अरे कहाँ दे रहा है? मैं कह रहा हूँ कि तो अहमद रजा खान, तेरे उसूल से, तेरे सवाल के मुताबिक मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ कि अहमद रजा खान ने जो नीचरियत के बारे में ये सब कुछ जाना है, ये सब कुछ लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि नीचरियों के दरमियान में अहमद रजा रहा करता था, उनके साथ उसकी यारी थी, उसकी दोस्ती थी, तभी तो उसने ये सब कुछ लिखा। एक जवाब। दूसरा जवाब ये है कि सामईन, जो मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने ये कहा है कि जैसा एक शख्स और दूसरे शख्स के बारे में, पहले शख्स के बारे में कहा कि माँ से बदकारी, दूसरे शख्स के बारे में कहा कि ये जो है क्या बोलते हैं गू खाया करता था, अब वही दोनों शख्स ये कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये चीजें, ये हुक्म जो है अक़लियात के फतवे से जायज है, ठीक है। अब इसके आगे मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि ऐसे ही आजकल के ये उक़ला हैं। सामने ये है मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत। तो इन चीजों को क्या ये क्यों लिखा है मौलाना थानवी? ये उन लोगों की बात है, उन लोगों की बात है, किन लोगों की? जो माँ से बदकारी किया करते थे, गू खाया करते थे, उनकी बात है, ये उनका कौल है, ठीक है। और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे जो है सख्ती के साथ मना फरमाया। क्या लिखा? ऐसे ही आजकल के ये उक़ला हैं। सुनो सामईन देखिए, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, पूरी इबारत में पढ़ देता हूँ इसके सामने, झूठ बोला है, पूरी इबारत पढ़ता हूँ अभी, सुनो इसी पूरी इबारत पढ़ता हूँ, इसकी खयानत में वाज़ेह करता हूँ। तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा, यानी ये गू खाने वाले की बात है, ये गू खाने वाला बोल रहा है, तुम ये कहना चाहते हो? तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा, ये थाने की बात नहीं है, मतलब जो शख्स गू खाया करता था उसकी बात है, ये कहना चाहते हो? हेलो, भागा क्या ये थानवी? हेलो तुम? हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ, तो जवाब मत दे, तू जवाब दूं? तो इन चीजों को जवाब दूं? से जायज रखा जाएगा, ये किसकी बात है, थानवी की या गू खाने वाले की? जवाब दूं? ये किसकी बात है, गू खाने वाले की या जवाब दूं? थानवी की? सामईन एक बेबसीर की देख ले। जवाब दूं? मतलब नहीं बोल रहा है सामईन, जवाब दूं मैं? मैंने बार बार इसकी वजाहत की कि गू खाने वाला जवाब दूं? मुनफरिद है, अगर उसकी बात होती, वो अपनी बात करता तो ये कहता तो इसको, यानी जो ये मेरा अमल है गू का खाना, तो इसको अकल के जवाब दूं कि नहीं दूं? जाएगा। जवाब दूं? गू खाने वाले की ये बात है ही नहीं। जवाब दूं कि नहीं दूं? माँ से जिना करना, गू खाना, ये दोनों वाकयात को जो जमा किया है थानवी हरामी ने, अल्लाह अकबर, हरामी तो अहमद रजा था, तो भी हरामी साबित हो गया। तो नहीं तेरा थानवी ने खुद कलम बंद किया है कि उसका बाप नामर्द था। क्या? ठीक है, चलिए अगर लफ्ज दिखा दे, या अगर तू नामर्द का लफ्ज दिखा दिया, उन नस्ल था, काती उन नस्ल। देखो सामईन फिर
پھر بھاگا پھر بھاگا۔ اچھا قاطع النسل کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا قاطع النسل؟ قاطع النسل ہے تھا کہ نہیں؟ کس نے کہا تھا؟ کسی نے بھی کہا قاطع النسل۔ سامعین یہ کبھی بھی ایک موضوع پر بات نہیں کر سکے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اسی ریکارڈنگ میں اس نے 75 موضوعات کو بدلے ہیں، تبدیل کیے ہیں، لیکن ایک بھی موضوع پر یہ بات نہیں کر سکا ہے۔ سامعین مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان دو شخصوں کا واقعہ نقل کر چکے تب فرماتے ہیں کہ ایسے ہی آج کل کے یہ عقلاء ہیں، یعنی ایسی عقل رکھنے والے ہیں جو وحی کو چھوڑ کر محض جو ہے عقل سے اپنا ہر کام کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ آج یہی ہو رہا ہے کہ گو کھائیں گے اور ماں سے بدکاری کریں گے۔ یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے، لیکن یہ چیز ان حرام خوروں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جو کیا بولتے ہیں، جو ان نیچری لوگوں کا قول تھا اس کو فٹ کر دیا مولانا تھانوی رحمہ اللہ پر۔ ایک ٹوپی خرید کر لے آیا اور میں سامعین اب آئیے اس کے گھر سے میں انگریزی مجدد احمد رضا خان نے جو کیا بولتے ہیں اس تعلق سے باتیں لکھی ہیں وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ رسالہ رضویہ ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر جو 88 ہے۔ اس میں مولوی احمد رضا نے لکھا ہے کہ شیخ المشائخ نے فرمایا کہ یہ عذر تمام باطل معصیتوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ماں سے زنا کرے، تو ایک آدمی ماں سے زنا کرے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں تو ایسا ڈوبا تھا، میں تو ایسا جو ہے مدہوش تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بیوی ہے یا ماں ہے، تو یہ عذر تمام باطل معصیتوں میں ہو سکتا ہے۔ تو سامعین یہ عذر تمام باطل معصیتوں میں ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ہے منور نسبندی اپنی ماں سے زنا کر دے اور اس سے جب پوچھا جائے تو یہ کہہ دے کہ بھائی میں تو ڈوبا ہوا تھا، میں تو مدہوش تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی ہے یا ماں ہے، تو احمد رضا کہتا ہے کہ یہ عذر تمام باطل معصیتوں میں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ حوالے کے ساتھ بات کی ہے، میں نے ان کو حوالہ بھیجا ہے الفاظات الیومیہ سے، اور اشرف السوانے پر اس کی بات ہو چکی ہے، اس کی بولتی بند ہو گئی تھی، اپنی بیوی اصغری بواسری کو لے کر بھاگا سامعین۔ دیکھیے میرا جواب کبھی یہ نہیں سنے گا، موجود ہے، ٹھیک ہے، میرا جواب کبھی نہیں سنے گا۔ ہاں بھاگو میرا جواب، الحمدللہ میرا جواب تمہاری گردنوں پر ہمیشہ لٹکتا رہے یہ گا۔ کہہ رہا ہے عبداللہ بھائی آپ میری بات سنیے، یہاں پہ لکھا ہے کہ گو کھانے والا شخص کہہ رہا ہے کہ تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے۔ یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک چیز خرید کر کے لاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز خرید کر کے لایا یا میں یہ چیز کو لے کر کے جاؤں گا، وہ یہ نہیں کہتا میں ان چیزوں کو خرید کر کے لے کے جاؤں گا، یا کب کہتا ہے جب وہ ایک سے زائد چیزوں کو خریدتا ہے تب کہتا ہے میں ان چیزوں کو خرید کر کے لے کے جاؤں گا۔ اب یہاں گو کھانے والا ایک تنہا منفرد شخص ہے اور ماں سے زنا کرنے والے سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے، تو ان کی بات یہاں بنتی ہی نہیں ہے۔ وہ جو کہتا ہے تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے یہ نیچری لوگوں کی جو ہے عادت اور ان کی خصلت بتائی جا رہی ہے کہ نیچری لوگ جو ہے یہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ حکم، یہ بات جو ہے عقلیات کی روح سے درست ہے، صحیح ہے، لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دندان شکن جواب دیا کہ ایسے ہی یہ آج کل کے عقلاء ہیں، یعنی عقل رکھنے والے ہیں، جو وحی کو چھوڑ کر اپنا ہر کام جو ہے محض جو ہے عقل سے کرتے ہیں، تو ان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ گو کھائیں گے اور جو ہے ماں سے بدکاری کریں گے۔ تو سامعین یہ ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، لیکن یہ جو چیز مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر فٹ کر رہا ہے وہ شخص کہہ رہے ہیں جو خود جو ہے اس کام کے مرتکب تھے۔ یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں ہے۔ ہاں تو گو کھانے والا کن کن چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے؟ جواب دوں؟ چیزوں کا ذکر وہ کر رہا ہے، جواب دوں؟ چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، گو کھانے جواب دوں؟ جواب دوں؟ کرتا خاموش رہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ارے خاموش رہے خاموش رہے گو کھانے والا تیری شکست، پھر نہیں خاموش رہے گا، پھر خاموش نہیں رہے گا۔
हाँ, सामईन का आमिल था वो, सामईन था गू खाने वाला। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो 2 वाक़ियात बयान फरमाए हैं वो एक शख्स के सवाल के जवाब में बयान फरमाए हैं। तो उस शख्स से मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो शख्स ये कह दिया करते थे, वो ये कहते थे कि ये हुक्म तो मतलब ये अक़लियात में से हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद इसका रद्द किया है मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि ऐसे ही ये आजकल के उक़ला हैं। इसने कहा कि गू खाने वाला कहता है कि इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। अरे इसका कई मर्तबा मैं जवाब दे चुका हूँ, क्या जवाब दिया तूने? बारहा मैं जवाब दे चुका हूँ। या एक से जायद है क्या गू खाने वाले का अमल यहाँ पे कितना बताया गया है? कितने चीजों का आमिल था वो गू खाने वाला? मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह किसको जवाब दे रहे हैं? गू खाने वाले को। ये तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। तो उन्हीं से तो बता रहे हैं गू खाने। अरे ये गू खाने वाले की अरे उन्हीं से तो बता रहे हैं। किन से बता रहे हैं? कि वो लोग ऐसा किया करते थे, कहा करते थे। जब दो लोगों का वाकया बयान किया तो इन आएगा या वो आएगा? अरे वो लोग कहाँ है? अच्छा सुनो, गू खाने वाला। अबे जब 2 लोगों का वाकया बयान किया है तो यही तो बताएंगे कि भाई इन चीजों को अक़लियात की रूह से जायज रखा जाएगा। ये वो लोग कहते थे। उसके बाद इसका दंदान शिकन जवाब दिया, इसका रद्द फरमाया है कि ऐसे ही ये आजकल के उक़ला हैं। सुनो ठीक है। आगे जो कह रहा है ये हुक्म भी तो अक़लियात में हो सकता है। ये किसकी बात है? क्या ये उन्हीं लोगों की बात है? ये उन्हीं लोगों की बात है। किन लोगों की? यानी जो माँ से बदकारी किया करते थे, जो अपना हर काम जो महज अकल से किया करते थे, ये उन लोगों का काम है। वहाँ की वाकया के बारे में बताओ। क्या वही तो बता रहा हूँ। ये माँ से जिना करने वाले की बात है या गू खाने वाले की बात है? चल तेरा काम हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। मैंने इसका कई मर्तबा जवाब दिया हूँ, कई मर्तबा जवाब दिया हूँ। में से हो सकता है ये गू खाने वाले की बात है या माँ से जिना करने वाले की बात है? क्या या दोनों की बात है? ये हुक्म भी तो अक़लियात में से हो सकता है। ये गू खाने वाले की बात है या ये नीचरी लोगों की बात है? नीचरी लोगों का यही कहना था कि ये अकल से हो सकता है, ऐसा काम अकल से हो सकता है। और इस पर मैं अहमद रजा खां की किताब से कई हवाले दे सकता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। जैसा कि एक शख्स ने कहा था, पूरी इबारत पढ़ना, पूरी इबारत था। किसी ने कहा कि अरे खबीस ये क्या हरकत है तू? तो कहता है कि जब मैं सारा ही उसके अंदर था तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला गया तो क्या हर्ज हुआ? ये एक शख्स की बात है। किसकी? माँ से जिना करने वाले की। ये हुक्म भी तो अक़लियात में से हो सकता है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये कौन कहा? ये थानवी है, लेकिन ये कहता है कि ये जो है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हट धर्म इंसान है ये मुनव्वर। बकौल हगानी के मुनव्वर नसबंदरी ये हट धर्म इंसान है। हगानी चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि चलो ये बात माँ से जिना करने वाले का है। माशाल्लाह मान लिया माशाल्लाह मान लिया। एक शख्स गू खाया करता था, मना करने पर कहा करता था जब ये मेरे ही अंदर था, फिर अगर ये मेरे ही अंदर चला जाए तो इसमें क्या हर्ज है? तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। तो ये किसकी बात है? ये भी गू खाने वाले की बात है, माँ से जिना करने वाले की बात है। एक जगह कह रहा है कि ये हुक्म तो अक़लियात में से हो सकता है। तूने नारा लगाया मान लिया। चलो वो तो माँ से जिना करने वाले की बात हो गई। अब ये जो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा, ये तो यहाँ गू खाने वाले की बात हो रही है। मान लिया ना? तो यहाँ तो मतलब ये यहाँ ये किसकी बात है कि इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा? हाँ, तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं नीचरी लोगों का ये फरमान, उन्हीं नीचरी लोगों का कौल पेश कर रहे हैं कि वो लोग यही कह दिया करते थे कि ये हुक्म जो है अक़लियात की रूह से जायज हो सकता है। ठीक है, लानती झूठे कज़्ज़ाब। अल्लाह अकबर सामीन। ये इसको इतनी इबारत आसान इबारत है और इतनी जो है साफ और शफाफ इबारत है, वो ये नहीं समझ पा रहा है। तो सामीन अल्लाह अकबर सामीन यही सब ये करेगा। मुहाल है मुहाल। देवबंदी होगा तो माँ से जिना करने वाला होगा, गुफोर होगा, और बेहया में तो माहिर होगा। जबकि साफ लिखा है कि एक शख्स ये कहता था कि ये हुक्म तो अक़लियात में से है बकौल हगानी के, दूसरा कहता है इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। दो तरह की बात, दो लोगों की बात है। ठीक है अब फोन रख तेरा काम हो चुका है। गू खाने वाला कहता है कि अब फोन रख दे। हाँ फोन रख दे। बारहा इसका जवाब दे चुका हूँ। खाना और गू का खाना, गू के खाने को, एक अमल को इन चीजों इसका जवाब दे चुका हूँ। कोई ताबीर नहीं। हाँ ये हगानी बचा रहा है थानवी को। इसका जवाब दे चुका हूँ। हलाल किया
اب इनको मुबारक हो, ये अपनी माँ के पास जाए, सोए, अपने भाई पैदा करे, दीन वहाबिया, ये तो रिसाले रज़विया से साबित हो चुका है। मुबारक हो, ठीक है, ये तो रिसाले रज़विया से साबित हो चुका है। मैं सुना देता हूँ उसको, इन भाग जा, आप 12 का जवाब दे चुका हूँ। यानी ये जो आगे मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ऐसे ही आजकल के उकला हैं। तो माँ से जिना करने वाले जो अकली दलील दिए हैं और भू खाने वाले जो अकली दलील दिए हैं, थानवी इन पर मोहर लगाते हैं कि इनके अकली दलाइल को मानकर इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। यही बात है थानवी की, और ये आम सा बंदा भी समझ सकता है, और हगानी का काम हो गया। ठीक है, भाग सारे देवबंदी माँ से जिना करने वाला साबित हो गया। हाँ, रिसाले रज़विया से यही साबित होता है। हाँ, भाग 12 जवाब दिया।